ایک شخص اندھیری رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ پھر دوبارہ اپنے گھر گیا، لباس بدلا اور مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا، آپ کون ہے؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس اجنبی کی یہ بات سن کر نمازی سوچنے لگا، ابلیس شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک چھوڑنے آئے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کرکا مسجد کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا، جس پر مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تمہیں ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے اس عمل کی بدولت تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، یہ ہے ہمارے رب کی شان، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی من مرضی سے کام لینے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلی کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ اپنی بڑی دانشمندی سے کام لے کر اللہ کو چمکا دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ایک تو ان میں وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو بازا گئے تھے اور دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی، تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بلاخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ تو مسلمانوں نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخہ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخہ نہیں کیے جا رہے۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخہ سے کم نہ ہوگی۔